بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص کو بھوت تابع کرنے کا شوق تھا۔ وہ کسی استاد کے پاس گیا۔ اس نے کہا، کوئی شخص مرے تو اطلاع کرنا، پھر بھوت تابع کرنے کا عمل سکھاؤں گا۔ ایک شخص مرا تو اسے دفن کر دیا گیا۔ اس شخص نے استاد کو اطلاع دی۔ استاد نے کہا، آج رات عمل سکھاؤں گا۔ چنانچہ دونوں آدھی رات کے وقت قبرستان میں گئے۔ ہائے! خوب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ تازہ قبر کی مٹی ہٹائی اور لاش کو سامنے رکھا، جو کہ کفن میں لپٹی ہوئی تھی۔ استاد نے اس شخص سے کہا کہ تم اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، میں سرہانے بیٹھتا ہوں۔ تو یہ شخص خوف زدہ ہوا، پھر ہمت کر کے لاش کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ استاد سرہانے بیٹھ گیا۔ اس نے کفن کھول کر مردے کے دونوں ہاتھ نکالے اور دونوں ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی۔ اس کے بعد منتر پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد لاش میں حرکت پیدا ہوئی۔ پاؤں میں بیٹھا ہوا شخص ڈرنے لگا، لیکن استاد نے اشارے سے ہمت دلائی، بیٹھے رہو، ڈرو مت۔ مگر لاش اپنی دونوں کہنیوں کو ٹیک لگا کر اٹھتی ہوئی معلوم ہوئی، تو وہ ڈر کے مارے کھڑا ہوا اور اچھل کر قبر سے باہر آ گیا۔ اس کا باہر آنا تھا کہ مردہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چھریاں اس جگہ ماریں جہاں وہ شخص بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہاں کوئی نہ ملا تو مردے نے پیچھے مڑ کر اپنے سرہانے بیٹھے شخص کو دونوں چھریاں مار دیں، جس سے وہ شخص زخمی ہو کر چیخنے لگا۔ یہ تماشا دیکھ کر وہ شخص بھاگا اور ذرا رک کر پیچھے کی طرف دیکھا کہ مردہ کفن پہننے اور دونوں چھریاں ہاتھ میں اٹھائے دوڑا چلا آ رہا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ میں نے اپنی بھیٹ لے لی اور اس آدمی کو مار ڈالا ہے، اب میں تمہارا ہوں۔ اس نے بھاگتے ہوئے جواب دیا، خدا کے لیے واپس جا، تجھے تابع بنانے کی مجھے ضرورت نہیں۔ مگر وہ مردہ برابر دوڑتا رہا۔ کسی بزرگ کی درگاہ کے پاس ایک حجرہ تھا۔ اس میں ایک سید صاحب رہتے تھے۔ اس نے شاہ صاحب کو آواز دی۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ جب یہ شخص اندر گیا تو دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اتنی دیر میں مردہ بھی پہنچ چکا تھا۔ مردہ بولا، میں دروازے کے باہر کھڑا ہوں، اور باہر کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا، دروازہ کھولو، میں تمہارا تابع ہوں، جس کام کا کہو گے وہ کام کروں گا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ ہم تیری اطاعت سے خوش ہوئے اور تجھ کو حکم دیتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قبر میں لیٹ کر سو جاؤ اور آئندہ کبھی نہ آنا جب تک ہم نہ بلائیں۔ یہ سن کر مردہ چلا گیا اور وہ شخص بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ 10 گھنٹے بعد ہوش آیا۔ ہوش آنے کے بعد وہ کئی مہینے بیمار رہا۔ اس کے بعد انہوں نے بھوتوں کو تابع کرنے کا شوق ترک کر دیا، مگر قبر کا بھوت کا خوف ساری عمر اس پر طاری رہا۔